سنن ابی داؤد کی روایت 4607 نمبر حدیث، بڑی خوبصورت یہ حدیث ہے، بہت اہم حدیث۔ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں وعظ کیا، ہمیں نصیحت فرمائی، اور وہ وعظ کا انداز یہ تھا، اتنا آپ کا وہ مؤثر خطبہ تھا، ذرفت منہ العیون ووجلت منہ القلوب، فرمایا کہ آپ کے خطبے کو سن کر ہماری آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور ہمارے دل خوف زدہ ہو گئے۔ اور ہم میں سے ایک آدمی نے اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول لگتا تو یہ ہے کہ آپ آج ایسی بات کر رہے ہیں جیسے کوئی الوداع کہنے والا آدمی اپنی قوم کو باتیں سنا رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول ہمیں کو نصیحت فرمائیے، آج تو ہم ڈر گئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی تھی، آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، تمہیں میں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور حکمرانوں کی اطاعت، ان کی بات ماننا، ان کی بات سننا، اس کی وصیت کرتا ہوں۔ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فرمایا کہ اگرچہ تمہارے اوپر کوئی حبشی غلام ہی حکمران کیوں نہ بنا دیا جائے، اس کی بات کو ماننا، اس کی اطاعت کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، یہ بات سن لو کہ جو تو تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا وہ دیکھے گا کہ اختلافات کی بھرمار ہو جائے۔ تو اس دور میں تم نے کیا کرنا ہے، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، فرمایا کہ اس اختلاف کے دور میں، اس انتشار کے دور میں تم پر یہ بات لازم ہے کہ تم سب کے سب میری سنت کے ساتھ چمٹ جانا، اور میرے جو خلفاء راشدین ہیں، جو میرے بعد میرے خلفاء آئیں گے، ان کے طریقے کے ساتھ چمٹ جانا۔ اور خالی اللہ کے رسول نے یہاں بات ختم نہیں فرمائی، فرمایا تمسکوا بہا، اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لینا، وعضوا علیہا بالنواجذ، اپنی داڑھوں کے ساتھ، اپنی داڑھوں کے ساتھ، سامنے کے دانت بھی نہیں فرمائے، سامنے کے دانتوں میں چیز اتنی مضبوطی سے نہیں پکڑی جاتی، فرمایا داڑھ کے ساتھ اس چیز کو پکڑ لینا۔ یہ محاورہ ہے کہ اتنی مضبوطی سے پکڑ لینا کہ کوئی تم سے اس سنت کو چھڑوا نہ سکے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اے لوگو نئے نئے کاموں سے بچنا، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ ہر نیا کام بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ بدعت کبھی بھی اچھائی ہو سکتی، بدعت نیکی ہو سکتی۔ اللہ کے رسول فرمائیں کہ بدعت گمراہی ہے، ساری دنیا کے انسان مل جائیں، ساری دنیا کے علماء مل جائیں، ساری دنیا کے فقہاء مل جائیں اور یہ کہیں کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے، اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول کی بات پر ان تمام لوگوں کی باتوں کو قربان کر دیا جائے گا۔ کوئی حیثیت نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات کی۔ جب آپ نے کہہ دیا کہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، تو لوگ اگر یہ بات کہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت سیئہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اللہ کے رسول تو فرما رہے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور آپ نے یہ کہاں سے نکالی ہے؟ یہ تقسیم آپ نے کہاں سے نکالی ہے؟ کیا ثبوت ہے اس کا؟